بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا وہ پیارے نبی جن کا سر انور وہ سر جس کے آگے سر سربراہ خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. وہ پیارے نبی کے اپنے گیسوئے پاک میں مانگ شریف نکالیں، اعلیٰ حضرت سرکار ان حسین لمحات کو عالم تصورات میں لائیں تو یوں فرماتے نظر آئیں: لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. وہ پیارے نبی جن کی جبین اقدس جس کے ماتھے عد کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. وہ پیارے نبی جن کے رخسار مبارک، جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. وہ پیارے نبی جن کا دست کرم ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. آئیے اسی نبی محترم اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب اعظم حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے بلند آواز سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملبان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے کہ اس سے پہلے اتوار کو ہم سب جمع تھے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس داماد تیسرے خلیفہ سیدنا و مولانا حضور عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ عظمت میں خراج محبت کے پھول پیش کیے تھے، اور آج اللہ نے پھر کرم فرمایا کہ آج ہم اور آپ مل کر اللہ کے فضل سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا مولانا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں اپنی محبتوں کی نظریں پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اتنے آنے والے بندوں میں مولا قدیر جو تیرے اچھے بندے ہوں، مخلص بندے ہوں، ان کے صدقے میں ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما اور ان کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما، اور ایسے مبارک محافل میں ہمیں بار بار ہزاروں بار شرکت کی سعادت نصیب فرما. اور بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ایسی مبارک تاریخوں پر اپنے گھروں میں یا گلیوں میں یا مساجد میں یا جیسے بھی ہو اپنے سرکاروں اللہ کے محبوبان بارگاہ بندوں کی، خصوصاً حضرات صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا حضرات اہل بیت اطہار علیہم الرحمت و رضوان کی مبارک یادیں مناتے ہیں۔ اللہ انہی کی یادیں مناتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور انہی سے محبت کرتے ہوئے ایمان و اسلام پر اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ایک حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ بہار شریعت میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم میں آپ کے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اور اگر وہ قبول ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب ایک بار کا یہ عالم ہے تو جو اپنے آقا پر بار بار درود پڑھے گا اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت سرکار کی بولی میں آدمی پڑھے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں۔ واقعی ایک ایک شعر جو ہے نا وہ وظیفے کے لائق ہے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالی ہمیں بے شمار بار درود شریف پڑھنے کی توفیقیں عطا فرمائے۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے باواد بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں اپنی محبتوں کی نظریں پیش کرتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سفر، وہ عمر، یہ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے۔ واقعی بہت محتاط قلم ہے۔ لفظ ایک بولتے ہیں لیکن اس کی معنویت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے تو میں نے ایک عالم دین کی زبانی سنا کہ عوام کی تو بات کیا ہے، جو خانقاہ والے حضرات ہیں تو جن خانوں نے اعلیٰ حضرت کو پکڑ کے رکھا ہے، یعنی ان کا دامن تھام کے رکھا ہے، وہی محفوظ ہیں الحمدللہ، ورنہ تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ شکار ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت وہ ہیں، عوام، خواص، علماء جتنے بھی ہیں، اگر واقعی مسلک اعلیٰ حضرت پر، السلام علیکم، آئیے تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید صاحب کی آپ الحمدللہ ہماری محفل میں پہلے سے بھی سید صاحب موجود، اب بھی تشریف لائے۔ ان لوگوں کی تشریف آوری ہماری محفلوں کی مقبولیت کی سند ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو امام اہل سنت اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وقار وہ ہے کہ عوام تو عوام، بھئی ہم تو عوام ہیں، لیکن جو اپنے وقت کے علامہ فہما اور خواص، یعنی خانقاہوں میں بیٹھنے والے مرشدان طریقت، تو فی زماننا تو جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو تھام کے رکھا ہے، دامن پکڑ کے رکھا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چل رہے ہیں، مضبوطی سے قائم ہیں، الحمدللہ وہی محفوظ ہیں۔ ورنہ تو آپ غور کر کے دیکھیں کہیں نہ کہیں سے لوچ پوچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں تو اعلیٰ حضرت ہی کا بنا کے رکھے اپنی رحمت سے۔ تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کس شان سے اور کتنی محبت سے سرکار فاروق اعظم کا ذکر جمیل کیا ہے، وہ عمر، یہ لفظ وہ جو ہے نا، واقعی آپ دیکھیں گے اس میں بڑی وسعت ہے۔ وہ عمر، آپ دیکھیے یہ کوئی لفظ وہ معمولی نہیں ہے، اپنے دامن میں بہت وسعت رکھتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا اس وہ کی پہنچ صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان تک ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے بھائی کبھی جب چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند دیکھنے کی بات ہو، رمضان شریف کا چاند، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے خوشیوں کے ساتھ. تو آدمی کو جیسے ہماری نظر کمزور ہے، نہیں نظر آ تو آپ کھڑے ہوں گے، دیکھو نا وہ ہے چاند، کہتے نا وہ ہے چاند. یعنی وہ کی وسعت اتنی ہے کہ جہاں تک ذہن چلتا جائے وہ کی وسعت بڑھتی چلی جائے گی. وہ عمر، یعنی کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سیدنا فاروق اعظم کی شان کس قدر بلند ہے. شان عطا کرنے والا اللہ جانتا ہے یا اس کی عطا سے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ فاروق اعظم کس مقام رفیع پر فائز ہیں. ہم تو اتنا ہی کہیں گے وہ عمر. ہماری نگاہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہ عمر، مانوں پر جائے وہ عمر، چاند تاروں کو دیکھے وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر. کیا مطلب؟ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کے دشمنوں پر جہنم شیدا ہے. بھائی جو ان کے آدھا ہیں، دشمن ہیں، ان پر جہنم. تو سیدھی بات ہے جب ان کے دشمنوں پر جہنم فدا ہے تو ان سے محبت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت سے جنت بھی فدا ہوگی. ان کا دامن چھوڑ کے اور جنت میں چلا جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام. آپ بڑی عظیم بارگاہ میں اپنی محبتوں کی نظریں پیش کر رہے ہیں اور آپ سب لائق صد مبارکباد ہیں کہ واقعی جیسے آپ کو آواز دی جاتی ہے آپ اپنی مصروفیات آرام کو چھوڑ کر ان محافل میں شرکت کرتے ہیں. آپ سے شروع ہی میں یہ عرض ہے کہ اسی طریقے سے دین و سنیت کے بچانے کے لیے آپ ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر کے کام کیجئے. اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ قدم بڑھائیں گے اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. اس لیے دین و سنیت کیسے بچے، لوگ کیسے گمراہی سے بچیں، لوگ بدمذہبوں سے کیسے دور رہیں، یہ ساری کوششیں محنتیں کرنا یہ آپ سب کی، ہم سب کی اپنے اپنے طور پر ذمہ داری بنتی ہے. یہ نہیں کہ بھئی ایک ہی آدمی ہے آگے بڑھا دیا، نہیں. اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی ٹانگ کھینچے، ہم اس کے دست و بازو، اس کی طاقت بن کر کے اس کی طاقت کو بڑھائیں اور کہیں نہیں آپ دین و سنیت بچانے کے لیے جو آگے بڑھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کام کیجئے. اس طریقے سے آپ سب مل کر کے کام کریں گے تو یقیناً وہ کام ہوگا کہ اس کا صلہ آپ کو یہاں بھی ملے گا اور میدان قیامت بھی ملے گا. بہرحال بات چل رہی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں ہم حاضری دے رہے ہیں. اچھا نام پاک بھی تو کتنا پیارا ہے. سرکار فاروق اعظم کا جو نام پاک ہے کتنا پیارا ہے. آپ دیکھیں بھائی عمر جو ہے نا اس کا مصدر ہے عمران اور عمران کے معنی ہے آبادی. تو عمر کا کیا معنی ہوا پھر؟ تو عمر کا معنی ہوا آباد کرنے والا، آباد رکھنے والا. آباد کرنے والا اور آباد رکھنے والا یہ عمر کا معنی ہوتا ہے. عمران مصدر سے اگر لیا صفت مشبہ ہے تو آباد رکھنے والا اور آباد کرنے والا. کیا مطلب؟ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو آباد کیا ہے. نام بھی قدرت نے پہلے ہی ایسا عطا فرما دیا. بھائی بغیر اللہ کے حکم کے نام بھلے رکھے کوئی، لیکن اللہ کے فضل سے ہی تو فاروق اعظم کو ایمان نہیں لائے اور عمر نام مل گیا. گویا قدرت نے پہلے ہی انتظام فرما دیا تھا یہ میرا وہ بندہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام اس کے صدقے میں آباد ہوگا. عمر نام ہوا اور پوری زندگی ایمان لانے کے بعد اسلام کو ایسا آباد کیا ہے کہ چاروں طرف اسلام کے ڈنکے بجتے نظر آئے ہیں، دین و سنیت کی بہاریں نظر آئی ہیں.
زندہ باد پائندہ باد، وہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے نا، جیسے جسم ہے نا، اچھا ہم عمر اور عمر، جو انسان کی عمر ہوتی ہے نا، ایک ہی طرح سے تو لکھا جاتا ہے نا بھائی، لفظ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو اصل میں عمر جو ہے نا بھائی، عمر اسے ہی تو کہتے ہیں زندگی کی وہ مدت۔ آپ غور کیجئے گا کہ جسے جسم کو جتنے دنوں تک روح آباد رکھتی ہے، جسم کی اس مدت، یا مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ فلانی کی عمر اتنی ہو گئی، کوئی بھی نہیں کہے گا، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک 100 سال 60 سال 80 سال ہوتی ہے نا، تو جتنے دنوں ہماری روح ہمارے جسم کو آباد رکھتی ہے اس مدت کو کیا کہتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں۔ یعنی جتنا زمانہ آباد رکھا اس کو عمر کہتے ہیں نا، عمر کہتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے۔ فاروق اعظم کا نام عمر اسی لیے تو ہے کہ انہوں نے خلافت کے طور ایمان لانے کے بعد سے لے کر قبر میں تشریف لے جانے تک اسلام کو ایسا آباد رکھا ہے کہ انشاءاللہ ان کے صدقے میں قیامت تک اسلام آباد رہے گا۔ وہ عمر جس کے اعضاء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ بڑی شانیں ہیں ان کی۔ ایک حدیث پاک میں آیا ان دونوں کے بارے میں کہ یہ دونوں جنتی لوگوں کو دیکھے اور دکھائے جائیں گے۔ جنتی لوگوں کو دیکھے اور دکھائے جائیں گے، تو کیا مطلب دیکھے اور دکھائے جائیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ جنت میں بھی یہ شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اتنے بلند مقام پر جلوہ فرما ہوں گے کہ اور جنتی لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو وہ ہیں صدیق اکبر، وہ ہیں فاروق اعظم۔ اعلیٰ حضرت نے، میں کہتا ہوں، وہ کا جو استعمال کیا نا بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ یہاں آ کر کے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لفظ وہ کا استعمال ہے نا، کوئی ایسے ہی نہیں کر دیا اعلیٰ حضرت نے، بلکہ بہت اونچے تک سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ جنت میں بھی یہ عالم ہوگا بھائی، جنت میں تو جسے جنت مل جائے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ اور حضرات خلفائے راشدین کے مقام تو سب سے اعلیٰ، لیکن سب میں سب سے اعلیٰ یہ دونوں ہیں، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم، اور ان کے بعد سیدنا عثمان غنی مولا علی، اپنی اپنی جگہ سب اعلیٰ ہیں، لیکن اہل سنت کی ترتیب یہ ہے کہ اول نمبر صدیق اکبر، دوسرے نمبر فاروق اعظم، تیسرے نمبر عثمان غنی، چوتھے نمبر مولا علی رضوان اللہ تعالی۔ اب یہ نہ سمجھے کہ کوئی اپنی جگہ ادنا، معاذ اللہ ادنا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اعلیٰ سب ہیں بھائی، کوئی کسی میں اعلیٰ ہے، کوئی کسی میں اعلیٰ ہے، یعنی اپنے اپنے۔ آپ دیکھیے نا، صدیق اکبر صدیقیت میں اعلیٰ ہے، فاروق اعظم عدالت میں اعلیٰ ہے، عثمان غنی حیا میں اعلیٰ ہے، مولا علی شجاعت میں اعلیٰ ہے، الحمدللہ۔ جزوی طور تو سب اعلیٰ ہیں، کلی طور پر دیکھا جائے تو یہ شان تو میں نے پڑھا، جنتی لوگ جنتیوں کو دکھائے جائیں گے۔ کیسے؟ مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، تو کیسے دکھائے جائیں گے؟ اس کی تشریح شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جو نیچے کے لوگ ہوں گے نا، وہ کہیں گے دیکھو، جیسے آج چاند دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، دیکھو وہ ہے چاند، تو ایسے ہی جب ان کا چلوا گری ہوگی تو کہیں گے دیکھو وہ ہے صدیق اکبر، وہ ہے فاروق اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا دیکھے جائیں گے، چلو یہ تو مان لیا، دکھائے جائیں گے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ بھی تو کوئی مطلب ہوگا۔ تو آپ سنیے، یہ شان ہوگی ان کی جنت میں، جب یہ جنت سے نیچے دیکھیں گے نا تو اللہ اکبر، ایسا لگے گا انہیں جیسے کہ بہت اونچی منزلوں سے کسی ستارے کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اونچی منزلوں سے نیچے سے لے کر اونچے تک، یعنی اس قدر مقام رفیع اور اتنا بلند مقام ہوگا ان پر، اللہ اکبر، کہ ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب کہا وہ عمر، آپ دیکھیے، یعنی یہاں بھی وہ عمر اور جنت میں بھی کہیں گے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد رہے گا تو انشاءاللہ اللہ ہم سبوں کو وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے بھائی۔ وہ منظر جبھی تو دیکھیں گے جنت میں جائیں گے، اور انہی کے صدقے میں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام،
ہر امت میں، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور میری امت میں محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محدث کون ہوتے ہیں؟ تو اس کی تشریح یوں فرمائی گئی کہ صاحب الہام، لوگوں کو محدث کہتے ہیں۔ تو شارح حدیث نے فرمایا کہ بھائی صاحب الہام تو اور بھی ہوئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، تو آخر انہی کے بارے میں سرکار نے کیوں فرمایا؟ تو ایک تشریح اس کی یوں بیان فرمائی گئی، محدثین کرام نے فرمایا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ حضور نے انہی کے بارے میں ایک تخصیص فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ اللہ نے اس علم سے فاروق اعظم کو متصف فرما دیا ہے جو انبیاء کرام کا حصہ ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں وہ علم بھی اللہ نے فاروق اعظم کو عطا فرما دیا ہے۔ اور ایک محدث کی تشریح یوں بھی فرمائی گئی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث نہیں، محدث۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم کی شان بڑی بلند ہے، اور واقعی ان کے علم کی شان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر تمام قبائل عرب کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت عمر کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سب پر وزنی ثابت ہوگا۔ وہ علم ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان نے یوں بھی فرمایا کہ علم کے 10 حصے کیے گئے، جس میں مصطفیٰ کے صدقے میں 9 حصے حضرت عمر کو عطا فرما دیے گئے۔ ایک حصے کی تقسیم سارے لوگوں پر ہے، اور یہ تقسیم کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار جسے جو چاہے عطا فرماتے ہیں، کون اس میں روک سکتا ہے؟ یہ تو رافضیوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے نا، جہنم میں جانے کا راستہ اپنے لیے ہموار کر رہے ہیں، فاروق اعظم کو برا کہہ کے معاذ اللہ۔ ورنہ اگر وہاں کی محبتیں آپ دیکھیں گے نا، سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ان دونوں کے بارے میں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں سنو، جو ان کا ذکر بھلائی سے کرے وہی مومن و متقی ہے۔ فرمایا کیا؟ یہ مولا علی کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں معاذ اللہ حضرت علی کا نام لے کر اپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کر جہنم میں چلا جائے فاروق اعظم کا دشمن تو صرف جہنم ہی ملے گا، ورنہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرمائے اور ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی المرتضی باب العلم مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بعد سب سے زیادہ اقوال اگر کسی کے پسند ہیں تو وہ حضرت عمر کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صاحب مولا علی محبت فرما رہے ہیں، وہاں محبتوں کا یہ عالم ہے، اور یہاں لے کر کے ترازو لے کر کے بیٹھ گئے، چند کتابیں پڑھی نہیں کہ صاحب یہ معاملہ ایسا نہ وہ معاملہ ایسا، کچھ معاملے میں مت پڑھو، ان چاروں سے سچی محبت کرو، اہل بیت کا دامن تھامے رہو، صحابہ کے دیوانے رہو، انشاءاللہ جنت مقدر بن جائے گی۔ اس لیے کہ میں ہی نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ اہل بیت اطہار کے یہ وہ فرزندان جلیل ہیں کہ بھائی انہی سے تو اہل بیت کی نسبتیں ہمیں مل رہی ہیں ان کے صدقے میں۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جو ان دونوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے، سیدنا صدیق اکبر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے میں اس سے بیزار ہوں، فرماتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق بیدار ہو جائیں تو کہاں جائے گا آدمی؟ ذرا سوچو، جن کا نام لیتے ہیں ہم اہل بیت کے بہت چاہنے والے ہیں، وہی فرما رہے ہیں کہ اگر جو ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے گا میں اس سے بیدار ہوں۔
تو پتہ یہ چلا کہ جو ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں انہی سے سیدنا امام جعفر صادق بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت بھی محبت کرتے ہیں۔ جو صحابہ کا ہوگا وہ اہل بیت کا ہوگا، جو اہل بیت کا ہوگا وہ صحابہ کا ہوگا، اور کسی ایک کی شان میں گستاخی کرنے والا کچھ بھی نہ ہوگا، جہنم میں جانے کا اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی ان محفلوں میں آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے بچیں جہاں پر کہ ناپ تول کی جاتی ہو، بھائی فلانے نے یہ کیا، یہ کیوں ہوا، وہ جنگ کیوں ہوئی، یہ فلاں کیوں ہوا۔ یہ اس میں آپ کو پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے اس میں اپنے آپ کو مت ڈالو، تم لوگ بچے رہو، اس لیے کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور آپ جنتیوں کے لیے ترازو لے کے بیٹھ رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے ان کے درمیان کیا ہوا وہ جانے، ان کا رب جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں تو یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی ہمارے سرکار ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہمارے سرکار ہیں۔ یہ ذہن ہر سنی کا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر، جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار فاروق اعظم کی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے خواب میں کچھ لوگ دکھائے گئے کہ جو قمیض پہنے ہوئے تھے، تو کسی کی قمیض سرکار فرماتے سینے تک، کسی کی گھٹنوں تک۔ میں نے دیکھا عمر کو کہ اتنی لمبی قمیض پہنے ہوئے ہیں کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان موجود تھے، تو حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ حضور اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ عمر کا دین اس قدر قوی ہے کہ وہ صحابہ کے درمیان جہاں اور خصوصیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، وہیں قوی دین والے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ایسے قوی دین والے ہیں کہ ہم جیسے کتنے گناہ گاروں پر نظر کرم فرما دیں تو ہمارا دین قوی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ نوش فرمایا، اور جو بچا، اور فرماتے ہیں آقا اس دودھ کی سیرابی میں نے اپنے ناخنوں میں ظاہر پائی۔ حضور فرماتے ہیں اس دودھ کی سیرابی ناخنوں میں ظاہر پائی، اور جو بچا میں نے عمر کو عطا فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان موجود تھے کہ سرکار اس سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے علم مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے کہ کیسا علم ہوگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اور بزرگان دین نے تشریف فرمائی کہ دیکھو دودھ سے مراد جو ہوتا ہے نا وہ علم دین یعنی شریعت کے اسرار مراد ہوتے ہیں، اور شہد سے مراد یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ یہ چار طرح کے علوم، کبھی پانی، کبھی شہد، کبھی شراب طہورہ، فرماتے ہیں کہ ان سے چار طرح کے علم مراد ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سارے صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان میں حضرات خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ اجمعین، یہ کہ ان چاروں علوم میں سے علم لدنی ہے، دوسرے علوم ہیں شریعت کے اسرار کے علوم ہیں، اس کے علاوہ دو علوم اور ہیں، یہ سارے کے سارے ان چارے علوم کا منبع ہیں، اور حضرت عمر اس کا سر چشمہ ہے، فرمایا گیا۔ اور یہ کسی اور نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اب ان جاہلوں کو اگر یہی حدیثیں نظر آ جاتی تو شاید کو سدھرنے کا موقع ہوتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انعاد کی پٹی اتنی بن چکی ہے کہ اب لوٹنے کی راہ نظر نہیں آتی۔ ماشاء اللہ، مولا علی جن سے محبت کریں ایسی محبت۔ سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جب دولت قدر شریف سے نکلے تو مسجد شریف کے قریب سے ہو کر کے گزرے، اور دور خلافت تھا سرکار فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مسجد شریف کے قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ مسجدیں روشن ہیں، مسجدیں منور نظر آ رہی ہیں۔ اس زمانے میں جو قندیلیں ملتی ہوں گی، سرکار فاروق اعظم نے مسجدوں کو روشنی کرنے کا انتظام کرایا ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ عنہ اتنا خوش ہوئے وہیں کھڑے ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور دعا دی اس طرح سے، عمر
تم نے مسجدوں کو روشن کیا ہے، اللہ تمہاری قبر کو روشن و منور فرمائے۔ اب ذرا دیکھ رہے ہیں آپس میں اتنی محبتیں تھیں، اور یہاں معاذ اللہ یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو افراط و تفرید کا شکار ہیں، جو معاذ اللہ صحابہ کے اہل بیت کے جس کے بھی دشمن ہیں، ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ ہم تو محبت والے ہیں، محبت والوں ہی کے قریب رہنا ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں محبت والوں ہی کے قریب رکھے اور ان سرکاروں سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی۔ آپ جس راہ سے دیکھیں گے، بھائی جس موقع پر آپ نے واقعہ 12 سنا ہے، جس موقع پر حضرت ایمان لائے، تو آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ مسلمان مرد تھے، عورتیں کتنی تھیں؟ 39 مردوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ سے پہلے، اور 23 عورتوں نے، جو روایت میں نے پڑھی۔ 40 میں ایمان لانے والے سرکار فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایمان لانے کے بعد حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان اتنا خوش ہوئے کہ ہم نے پڑھا حدیث پاک میں آیا، ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا تھا کہ سارے مکہ والوں نے اس نعرے کی آواز کو سنا تھا۔ حالانکہ گھر میں تھے نا، لیکن اللہ جس کی آواز کو جہاں چاہے پہنچاتے ہیں۔ اتنا خوش ہوئے، سیدنا جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو خوش ہو ہی رہے ہیں، عمر کے ایمان لانے پر تو آسمان والوں نے جشن منایا ہے۔ سبحان اللہ، آسمان والوں یعنی فرشتوں میں جشن منایا گیا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے علم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے جب کبھی حضرت عمر گزرتے ایمان لانے سے پہلے، یا یہ ابو جہل نکلتا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام دے کر اسلام کو قوت و طاقت عطا فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر یہ مطلوب اسلام ہے، دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں مانگا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب مانگا تو اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا، اور ایسا عطا فرمایا کہ 10 سال کے دور خلافت میں جو فتوحات اسلام کو ملی ہیں، آپ کو اس کی مثال بھی نظر نہیں آئے گی کہیں، جو اسلام پوری دنیا میں فاروق اعظم کے صدقے میں پھیلتا نظر آیا ہے۔ وہ ہیں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ ہر جہت سے آپ دیکھیں، عشق مصطفیٰ ہو تو لاجواب، بہادری ہو تو لاجواب، علم ہے تو لاجواب، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہے مولائے کائنات سے کیسی محبت فرماتے، آپ دیکھیں یہ تو ان لوگوں کے میں نے کہا نا بد نصیبی ہے جو بانٹنے کے لیے بیٹھ گئے، ورنہ وہاں تو محبت کا یہ عالم کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرما رہے ہیں، دور خلافت ہے، ایک مسئلہ پیش ہوا، کسی سے زنا کا گناہ سرزد ہوا تھا، حد جاری فرما دیا آپ نے عورت کے تعلق سے، حاملہ تھی وہ عورت۔ مولا علی نے کہا حضور امیر المؤمنین، حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی ایسی عورت سے کوئی گناہ ہو جائے تو جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی کوئی خطا نہیں ہے، جب وہ پیدا ہو جائے تو حد جاری کی جائے گی۔ فوراً سرکار فاروق اعظم نے فیصلہ تو واپس لیا، لیکن فرماتے ہیں اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اب سوچیے، یہ آپس کی محبتوں کا عالم ہے، اور یہاں یہ معاملہ ہے کہ کوئی حضرت عمر کا نام لے کر کے، کوئی حضرت علی کا نام لے کر، معاذ اللہ یہ دوسروں کی شان میں گستاخیاں ہرگز نہ ہو۔ آپ کو تو اہل بیت اطہار کا بھی دامن تھامے رہنا ہے، صحابہ کرام کا بھی دامن تھامے رہنا ہے، جبھی بیڑا پار ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی۔ آپ جس راہ سے سرکار فاروق اعظم کی شخصیت کو پڑھو گے بے مثل و بے مثال نظر آئیں گے۔ اور تو اور قرآن پاک میں تقریباً 20 سے زیادہ آیات مقدسہ حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہیں۔ کوئی معمولی شخصیت، معمولی شان ہے یہ؟ 20 سے زیادہ آیات مقدسہ، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں اپنی رائے پیش کرتے تھے نا،
اللہ کو ان کی رائے اتنی پسند آتی کہ رب قدیر جل مجدہ الکریم اسی طرح کی آیات مقدسہ کو قرآن پاک میں نازل فرما دیتا. آپ کو میں بھی دکھاؤں. کعبۃ اللہ شریف کے قریب مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے نا، واجب الطواف. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. ہر حاجی پڑھتا ہے، ہر عمرہ کرنے والا پڑھتا ہے واجب الطواف 2 رکعت. یہ کس کی سنت ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک موقع پر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے دل میں خیال آیا، یا رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جائے. بھئی رائے ہی تو دی ہے، حضور کی بارگاہ میں معروضہ ہی تو ہوگا. یہ اللہ کو یہ رائے اتنی محبوب ہوئی، قرآن پاک میں آیت پاک نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى. مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوچئے سرکار فاروق اعظم کے دل میں تو اس وقت یہ خیال گزرا یا پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کو ان کی پسند اتنی محبوب ہوئی کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے واجب کر دیا کہ جب تک حج کرو گے طواف کرو گے 2 رکعت پڑھو. یہ عمر کی یاد بنائی جاتی رہے گی. حضرت عمر کی یاد پر یہ رافضی کیا پابندی لگا لیں گے، ارے جب تک خانہ کعبہ ہے حاجی طواف کر رہا ہے، عمرہ کرنے والا طواف کر رہا ہے، واجب الطواف 2 رکعت پڑھی جاتی رہے گی اور کہیں نہیں. خانہ کعبہ کے سامنے حضرت فاروق اعظم کی یاد منائی جاتی رہے گی. پتہ ہی چلا کہ یادیں منانا یہ اسلام میں بہت محبوب چیز ہے. اگر محبوب نہ ہوتی تو اللہ نے خانہ کعبہ کے سامنے حضرت عمر کی یاد کو کیوں باقی رکھ دیا. بھئی کوئی کہہ سکتا ہے کعبہ شریف تو چلو پہلے سے ہے، سب باتیں ہم مانتے چلے جائیں گے. مقام ابراہیم چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نشانی. زمزم شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پائے اقدس کا نکلا. وہ کہیں گے کہ بھی پہلے انبیاء کرام کا مسئلہ، لیکن یہ 2 رکعت نماز یہ وہابی بھی جا کر کے پڑھتا ہے بظاہر، حالانکہ اس کی نماز کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے تو نماز ہے، لیکن وہاں پڑھتا ہے نا. ایک طرف کہتا ہے کہ یادیں مت مناؤ، میلاد شریف مت کرو، 11ویں مت کرو، حضرت عمر کی یاد مت مناؤ، یہ مت مناؤ وہ مت، اور وہاں جا کر کے بےہودہ خود ہی حضرت عمر کی یاد مناتا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے کہ کعبہ کے سامنے سے ہمارے عقیدے کو سند ملتی نظر آ رہی ہے کہ یادیں منانا یہ ناجائز و شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے پروردگار نے قرآن عظیم میں نازل فرما کر قیامت تک فاروق اعظم کی یاد کو زندہ فرما دیا ہے. وہ ہیں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دکھاؤں ایک دو موقع میں نہیں، کئی موقعوں پر. بھئی ایک موقع پر یہ ہوا کہ شروع میں جب کہ پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے تو باہر کے لوگ بھی ملنے کو آتے حضور سے وفد کی شکل میں. تو ہوتا یہ کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہم سارے مسلمانوں کی مقدس مائیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتی اور لوگ آتے بات چیت کرتے چلے جاتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو یہ بات ان کے ذہن کے اوپر سے گزری اور بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا، آقا میری رائے یہ ہے کہ جب لوگ آیا کریں تو امہات المومنین آپ کی ازواج مطہرات یہ گھر میں ہوا کریں، آپ کے پاس نہ ہوا کریں. پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی ابھی تک، نہیں تو باہر بیٹھنے کا سوال ہی نہیں تھا. آپ یقین جانیں کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو جو پردہ ملا ہے نا، یہ فاروق اعظم کا صدقہ ملا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں پردے کو معاذ اللہ کوئی ظلم سمجھ رہی ہیں، کوئی اپنے اوپر ایسا سمجھ رہی ہیں کہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں پردے میں رکھنے کے بعد. نہیں، بلکہ پردہ تو تمہاری عزتوں کا محافظ ہے، پردہ تو تمہارے وقار کو بڑھانے والی چیز ہے. پردہ تو ایسی چیز ہے اگر تم نے واقعی پردے کو اپنا لیا تو قیامت کے دن خاتون جنت کا ساتھ جانا جنت میں نصیب ہو جائے گا. اس لیے کہ پردہ کسی اور نے نہیں بلکہ خاتون جنت نے ایسا پردہ کیا ہے جو مثالی پردہ ہے. آپ دیکھیں گے تو صحیح، سیدہ خاتون جنت فاطمہ
الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد جب اپنے والد گرامی وقار رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے جایا کرتی تو آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ ایسے وقت میں جاتی کہ چاند بالکل چھپ گیا ہوتا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم اندھیرا ہوتا. اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی کو نقل فرما دیا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. آنچل دوپٹے کو کہتے ہیں نا, اور مہو مہر چاند سورج. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یہ خاتون جنت کا پردہ ہے جو کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جنت کی مالکہ ہے. ان کے شہزادے جنت کے نوجوانان جنت کے سردار ہیں. خاتون جنت کی یہ شان, وہ اتنا پردہ فرمائیں اور ہماری ماں بہن بیٹیاں بے پردہ پھرے معاذ اللہ, تو بڑے افسوس کی بات ہے. کیا ان کے علم میں نہیں ارشاد فرمایا گیا؟ بات آئی ہے تو عرض کروں. شب معراج میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ انہیں الٹا لٹکا کر بالوں کی طرف سے باندھ کر عذاب دیا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل کون عورتیں ہیں یہ؟ عرض کیا حضور یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپایا کرتی تھی. بالوں کو نہ چھپائیں تو یہ عالم ہے. اور معاذ اللہ اس قدر فتنے کا زمانہ, چہرہ کھلا ہوا ہے, جسم کے حصے کھلے ہیں, روڈوں پر بازاروں پر. معاذ اللہ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. ارے مسلمان عورتیں تو وہ ہیں نکل جائیں تو غیروں کو سبق دیتی چلی جائیں. یہ شان ہونی چاہیے. کیا آپ کے علم میں نہیں بہار شریعت میں موجود ہے؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ عورتیں اگر کنگھا کریں بالوں میں تو جو بال نکلیں اس بالوں کو بھی ایسی جگہ ڈالیں جہاں غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑے. ابھی بال نکل گئے سر سے, ان بالوں کی کیا حقیقت رہ گئی؟ بیکار ہو گئے کہ نہیں؟ کہیں بھی پھینک دے انسان, کون دیکھتا ہے اس کو؟ لیکن اس کے باوجود یہ پابندی لگائی گئی. کیا اس سے پتہ نہ چلا کہ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے؟ پردہ ظلم نہیں ہے, پردہ تو تمہاری عزتوں کا محافظ ہے, پردہ تو تمہارے وقار کی ضمانت ہے. ارے بھئی آپ سوچئے, آپ ساری مسجدیں دیکھتے ہیں, آپ کے ممرہ میں بھی بہت ساری مساجد ہیں اور بھی جگہ مساجد ہیں, لیکن کسی مسجد کے اوپر آپ دیکھتے ہیں غلاف پڑا ہوا نظر آتا ہے پردہ, لیکن کعبہ شریف کو دیکھو, سبحان اللہ, مسجد حرام شریف اس پر غلاف پڑا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ غلاف اس لیے ہے اس مسجد کی تعظیم ظاہر ہو, اس مسجد کی عظمت ظاہر ہو. مسجدیں سب اعلیٰ لیکن سب سے اعلیٰ کعبۃ اللہ شریف ہے, مسجد حرام ہے. پتہ یہ چلا ساری دنیا میں اور عورتیں بے نقاب پھرے تو پھرے, بے پردہ پھرے تو پھرے, لیکن اسلام کی ماں بہن بیٹیوں کی, ہماری ماں بہن بیٹیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پردے کے ساتھ رہیں تاکہ ساری دنیا یہ کہے کہ اور عورتیں اتنی عظمت والی نہیں ہے جتنی عظمت والی مسلمانوں کی ماں بہن بیٹیاں ہیں. یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ یہ جب ہوں گی جب پردہ ہوگا. میں عرض کر رہا تھا پردہ فاروق اعظم کا صدقہ. وہ کیسے؟ جب عرض کیا بارگاہ رسالت میں حضور میری رائے ہے کہ امہات المومنین اس وقت پردے سے رہا کریں, تو قرآن عظیم میں آیت پاک کا نزول ہو گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ اکبر. قرآن میں آیت نازل ہو گئی, محبوب جب ایسے موقع پر کوئی چیز مانگی جائے امہات المومنین سے تو پردے سے مانگی جائے. حجاب کا حکم نازل ہو گیا قیامت تک کے لیے. پردے کا حکم یہ فاروق اعظم کے صدقے میں نازل ہوا ہے. اب ایک طرف تو ہم خلفائے راشدین سے محبت کریں, حضرت عمر کی نیاز دلائیں ہماری ماں بہن بیٹیاں, اور دوسری طرف بے پردگی کریں, تو بتاؤ فاروق اعظم کا صدقہ ملے گا؟ فاروق اعظم خوش ہوں گے؟ انہوں نے تو رسول پاک کی بارگاہ میں رائے پیش کی, اللہ نے وہی آیات نازل فرما دی. اگر ہماری ماں بہن بیٹیاں چاہتی ہیں کہ حضرت عمر کا صدقہ ملے, حضرت عمر کے صدقے جنت ملے, حضرت علی کے صدقے جنت ملے, خاتون جنت کا صدقہ مل جائے, پردے کو اپنا لو, گھر بیٹھے ان کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ. حضرات اور دیکھیں آپ, خاتون جنت نے جب پردے کا اہتمام کیا تو اللہ نے مقام کیسا عطا فرمایا. قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوگا میدان محشر میں, تو ندا ہوگی اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو, اس لیے کہ فاطمہ گزرنے والی ہیں.
70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ایسے گزر جائیں گے کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ دنیا میں پردے کا اہتمام کیا تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، اگر ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی پردے کے تعلق سے اگر وہ رہیں گی، اپنے انداز میں صحیح انداز میں پردہ کریں گی، تو یقیناً قیامت کے دن بھی خاتون جنت کا صدقہ ملے گا۔ اللہ انہی کے صدقے میں ہماری ماں بہن بیٹیوں اور بچیوں کو رب قدیر پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف سنائیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اور دیکھیں، فاروق اعظم کی رائے کے موافق آیات مقدسہ کا نزول بالکل رائے کے مطابق ایک موقع پر یہ ہوا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ رسالت میں موجود ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، جیسے کہ آج کل کے منافق وہابی دیوبندی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، یہ جتنے ہیں سب منافق ہیں۔ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اندر سے دیکھو تو معاذ اللہ رسول پاک کو برا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ زمانے میں منافق تھے عبداللہ ابن ابی۔ منافقت کا پردہ چاک کرنا اللہ کو منظور نہیں تھا اس موقع پر۔ منافق تھا، پیٹ پیچھے رسول پاک کی برائی کرتا معاذ اللہ، صحابہ کی برائی کرتا معاذ اللہ۔ جب یہ مرا تو لوگوں نے آ کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کرم میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا یہ تو آپ کی شان میں پیچھے گستاخی کرتا تھا، سرکار اس کی نماز ہرگز نہ پڑھایا۔ ابھی حضور جا نہیں رہے۔ فاروق اعظم نے رائے پیش کی، آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھو۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَىٰ آخِرِهِ، محبوب ہرگز ان کے جنازے کی نماز مت پڑھنا، ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہونا، ارشاد فرمایا گیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، محبوب کو حکم دیا گیا، پیارے محبوب ان کے جنازے پر، ان کے جنازے کی نماز بھی مت پڑھنا اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہونا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہابی مر جائے تو ہم جلدی سے جاتے ہیں، پڑوسی تھا نا، دیوبندی مر جائے تو اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، رافضی مر جائے تو اس کے جنازے میں جا رہے ہیں۔ بتائیے آپ جانا جائز ہے؟ آپ بتاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، نماز مت پڑھنا محبوب، ہرگز نماز مت پڑھنا، ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہونا۔ اے لوگو، اگر فاروق اعظم سے محبت کرتے ہو تو فاروق اعظم نے جیسے ہی عرض کیا حضور کی بارگاہ میں جنازے کی نماز نہ پڑھنے کا حکم نازل ہو گیا۔ اب قیامت تک جو اگر جان بوجھ کر وہابی کو وہابی سمجھ کے، رافضی کو رافضی سمجھ کے، دیوبندی کو دیوبندی سمجھ کے، تبلچی کو تبلچی سمجھ کے اگر جنازے کی نماز پڑھے گا، وہ فاروق اعظم کا مخالف قرار پائے گا۔ آپ سوچئے، ایک طرف بھئی قرآن کا مخالف تو ہے ہی، لیکن سیدنا فاروق اعظم سے محبت کیا صحیح ہوگی؟ اگر چاہتے ہیں کہ صحیح ہو جائے تو مسلمانوں خدا کے لیے آپ ہرگز کسی بد مذہب کی نماز جنازہ میں شریک مت ہونا۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اعلیٰ حضرت نے ہمیں تعلیم دی، اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم دی ہے وہ اوپری جو تعلیم ہے وہی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، جو تھا پہلے سے وہی عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے میری عرض یہ ہے کہ بالکل آپ اس معاملے میں، اور میں آپ کو دکھاؤں، ارے بھائی ایک موقع پر جس حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، ایک موقع وہ بھی آیا تھا جب تہمت لگائی، میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، صرف میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ کئی موقعوں پر قرآن کی آیات مقدسہ سیدنا مولانا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہیں۔ وہی موضوع ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے مشورہ کیا، عمر کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو جانتے ہو فاروق اعظم کا جواب سنو، اور امت المومنین اور اہل بیت سے محبت بھی دیکھیں۔ آپ جواب سنیے، آپ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، سرکار یہ بتائیے حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کیا؟ اب دیکھ کیسا دل کو حضور کے یعنی سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ سرکار ظاہر ہے کبیدہ خاطر تھے اس وقت۔ حضور کس نے کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے کیا۔ سبحان اللہ، بھائی بغیر اللہ کی مرضی کے نکاح ہوتا ہے کیا؟ کوئی بات ہے بتائیں؟
درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر جب کہ اللہ نے نکاح کرایا، حضور اللہ نے کیا، تو عرض کرتے ہیں آقا کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرے؟ اللہ اکبر! آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، محبوب ہیں آپ اللہ کے، اس لیے پھر عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے لیے پاکی ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے حضرت عائشہ پر۔ آپ کو جانتے ہیں جن الفاظ میں عرض کیا تھا اللہ کے لیے پاکی ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے، انہی الفاظ میں قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاکی ہے اللہ کے لیے، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح ذرا، یعنی جو عرض کرتے تھے بالکل اسی رائے کے موافق اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیات مقدسہ کا نزول فرما دیا۔ بتائیے اللہ کے کیسے محبوب بندے ہیں حضرت سیدنا مولانا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی محفل میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی روحانیت کے صدقے دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ارے حضور اتنی محبت فرماتے، ایک موقع میں فرماتے ہیں سرکار کہ عمر مجھ سے ہیں، میں عمر سے ہوں۔ اللہ، کوئی معمولی بات ہے؟ اور فرماتے ہیں جہاں عمر ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ لاکھ کوئی بہکانے کی کوشش کریں، یہ ہوا نہ وہ ہوا نہ یہ، کچھ بہکنے کی ضرورت نہیں، بس ان سرکاروں سے محبت کرتے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ ارے وہاں تو محبتوں کا یہ عالم تھا۔ ایک موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت مال آیا مدینہ منورہ شریف میں۔ ایک موقع پر مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ مجاہدین اسلام کو تقسیم فرما رہے تھے، لائن لگی ہوئی تھی۔ آپ کے سگے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حاضر ہوئے، جب ان کا نمبر آیا تو آپ نے انہیں 500 درہم عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نمبر آیا تو آپ نے 1000 درہم عطا فرمائے۔ اہل بیت سے محبت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر کے صاحبزادے کچھ چی بچی ہوئے کچھ چہرے پر، یا کچھ عرض کیا کہ عمر بڑی تھی نا ان کی کہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے تو ہمیں کم کیوں، انہیں زیادہ کیوں ہو جاتا ہے، لڑکپن کا زمانہ، ذہن میں بات آئی۔ تو حضرت عمر کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں کام کرو، تم ان کی برابر لینا چاہتے ہو نا تو ان کے جیسی ماں لے کر کے آؤ۔ کوئی معمولی بات ہے؟ فرماتے ہیں ان کے جیسی نانی لے کر کے آؤ، اور فرماتے ہیں ہو سکے تو ان کے جیسے نانا تو لے آؤ۔ ارے ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، ماں خاتون جنت ہے، اور نانا سید الکونین سلطان دارین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سنا تو خوش ہو کر کے صاحبزادے بھی چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ شانتی محبتوں کی وہاں پر۔ اور یہاں یہ ہو گیا ہے کہ 2 کتابیں پڑھ لی تو ترازو لے کر کے بیٹھ گئے، یہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ کہ ان سب سے محبت کرو گے جبھی بیڑا پار ہونا ہے۔ یہ بالکل بار بار میں عرض کر رہا ہوں، اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں حکم یہ بھی ہے کہ بھئی جس طریقے سے گزشتہ بار اتوار کو کچھ درسی باتیں ہوئی تھیں تو کچھ درسی باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کی جائیں جو کہ ہم کو سبق لے کر بھی اٹھے ہیں۔ بھئی ایک ایک لمحہ آپ حضرات کا قیمتی ہے، کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک منوعاً آج بھی میں پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کسی کو جواب دے سکیں کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے، یا کسی اپنے کو سمجھا سکیں۔ تو بات رافضیوں کے عقیدے سے چلی تھی اور بد مذہبوں کے عقیدے تک کچھ باتیں میں عرض کروں تو ممکن ہے اسی میں وقت ہو جائے گا۔ اگر پھر وقت بچا تو سرکار فاروق اعظم کا ذکر پاک تو دریائے ناپیدا کنار ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ درود شریف پڑھیے آپ بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہوگا اس دن
ایک عقیدہ رافضیوں کا میں نے بتایا تھا، اور اس میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ بھئی وہ کتاب کے حوالے سے اگر اس کا صفحہ نمبر مل جاتا تو میں آپ کو ابھی بھی بتا دیتا ہوں۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب مانی جاتی ہے ان میں، نہج البلاغہ میں لکھا ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، ان قریب وہ تمہیں حکم دے گا تم مجھے گالی دو، معاذ اللہ۔ یعنی دیکھو کتنا گندا عقیدہ سڑے منہوں کا، پھر بھی ہمارے سنی معاذ اللہ شادیاں بھی کرنے پہ اٹے پڑے ہیں، ان سے دعوتیں کھانے کے ان کے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو، میں تمہیں اس بات کی اجازت دے دیتا ہوں کہ تم مجھے گالی دینا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ مولا علی اجازت دے رہے ہیں گالی دینے کی، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کیونکہ یہ میرے لیے زکوٰۃ اور تمہارے لیے نجات کا سبب ہوگا۔ ایسی نجات انہیں مبارک ہو، بد مذہبوں کو، ہمیں تو مولا علی کی محبت مبارک ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے شہادتگان کی محبت ہمارے لیے تو دنیا میں بھی بیڑا پار لگائے گی، آخرت میں بھی بیڑا پار لگائے گی۔ اب دیکھیے نا کتنا، اب آپ سن لیجئے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 57 صفحہ نمبر 92، آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس حوالے کو، خطبہ نمبر 57 صفحہ نمبر 92۔ اور سنیے آپ، امام مسلم لکھتے ہیں رافضیوں کا ایک یہ بھی عقیدہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں اور ان کی اولاد میں سے جو کوئی خروج کرے گا ہم ان کے ساتھ خروج نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آسمان سے پکارنے والا پکارے بے شک وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ مل کر خروج کرو۔ پھر امام مسلم لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت یوسف کے بھائیوں میں کے حق میں نازل ہوئی تھی، انہوں نے حضرت علی پر فٹ کر لی۔ اب دیکھ رہے ہیں، خیر بہرحال یہ ایک علمی بحث، آگے میں آپ کو آسان بات بتاؤں۔ ان کے دھرم میں حضرت آدم حضرت حوا نہ کہ معاذ اللہ، رافضی ملا لکھتا ہے یہ باقر مجلسی، حضرت آدم اور حضرت حوا نے شیطان کی اطاعت کر کے شرک کیا، بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کو معاذ اللہ انہوں نے مشرک بنا دیا۔ کتاب کا نام حیات القلوب صفحہ نمبر 87۔ آپ سوچئے کہ کس قدر بے غیرتی ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے، اگر اپنے باپ کی اولاد ہوتے تو ایسی بات کہتے ہی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بد مذہبوں کو چاہیے کہ اپنے نطفے کی تحقیق پہلے کر لیں، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کے گستاخ کی جب گستاخیاں کھول کر کے بیان کی گئی ہیں نا، تو اس میں سے ایک اس کی بری عادت، اس کی بری صفت یہی بھی بیان ہوئے کہ حرام کا نطفہ ہے، قرآن میں موجود ہے یہ۔ تو اس لیے بد مذہبوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے نطفے کی تحقیق کریں۔ حضرات آگے سماعت، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین کی شان اور ان کی ولایت کی عظمت پیش کی، تو حضرت آدم نے ان سے حسد کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ بتائیے حضرت آدم نے حسد کیا، معاذ اللہ، کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں جہنم کا واقعی۔ اور ان کی ولایت کو قبول نہیں کیا، حضرت آدم نے ولایت کو قبول نہیں کیا ان کی، معاذ اللہ۔ اللہ نے پیش کیا، حضرت آدم نے قبول نہیں کیا، معاذ اللہ۔ کتنا بڑا جھوٹ، کتنی بڑی مکاری اللہ کی پناہ۔ اور کہتے ہیں انکار کر دیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا، معاذ اللہ۔ ہے کوئی بات پتے کی؟ بتائیے آپ، کوئی نہ سر نہ پیر اس بات کا۔ آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں تشریف لانے کا سبب کیا تھا؟ بھئی اللہ کو یہ مخلوق کو پھیلانا تھا۔ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، وہ قادر مطلق ہے، اس کا سبب جو بھی بنا بہرحال، لیکن انہوں نے تو معاذ اللہ بالکل ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے بے ایمانی کا، جہنم میں جانے کا۔ اسی لیے دیکھو میرے بھائی، ایسے لوگوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کتاب کا حوالہ بھی حیات القلوب کا صفحہ نمبر 68۔ اور آپ سماعت فرمائیں، شیعہ کا امام ملا باقر مجلسی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حضرت علی کے پاس بھیجا
لیکن وہ غلطی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ. یہ وہ حقیقت ہے جو میں آپ کے ذہن میں اس لیے اتاروں، یہ بہت پسند بھی آیا مجھے ہمارے وسیم بھائی نے اور صاحب خانہ اور آپ لوگوں میں سے جن کی بھی یہ مرضی رہی. یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ باتیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی نا بالکل قریب سے، تو آپ خود بھی نفرت کریں گے اور جو آپ کے پہچان والے ہیں انہیں بھی ان سے نفرت کرانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ الکریم. دیکھو بھائی، ہمیں خود بھی بچنا ضروری ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ضروری ہے. معاذ اللہ. تو اس لیے کہ حضرت محمد اور حضرت علی ہم شکل تھے. لو صاحب، اس لیے چلے گئے غلطی سے. حضرت جبریل امین نے بھی غلطی کری معاذ اللہ. فرشتوں کے سردار ہیں وہ. کتنا بڑا ٹھیکہ لے کے بے ایمانی کا بیٹھے ہیں، جہنم کے ٹھیکیدار، جہنم کے کتے، کہ کسی پر بھی رعایت نہیں ہے معاذ اللہ. تو بتاؤ، جو حضرت جبریل کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، مولا علی کا دشمن، آپ پہلے سن رہے ہیں، مولا علی کا دوست نہیں کہہ سکتے آپ کسی قیمت پر بھی، مولا علی کا دشمن. اچھا آپ دیکھو، حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نام پاک لے کر سینہ پیٹتا ہے، حضرت امام حسن پاک کا تذکرہ بھی نہیں کرتا معاذ اللہ. ان سے بھی جلتے ہیں ایسا لگتا ہے. اس لیے کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بھائی جو معاملہ کیا تھا تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا. یہ دو ٹانگ کا جانور ان سے بھی زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتا ہے معاذ اللہ. تو ایسوں سے آئیے، تشریف لائیے، ایسوں سے دور رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بولو بھائی. آپ ایسے موقع پر میں آپ کو صد مبارکباد پیش کروں گا. آپ سب لائق صد مبارکباد ہیں، یہاں سے وہاں تک، یا پردے میں جو ہماری ماں بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لائق صد مبارکباد ہیں. اپنا وقت دے کر ایسی مجلس میں آپ تشریف لائے. یہ علم دین کی مجلس ہے، اور جو باتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایسی تقریر نہیں ہے کہ بالکل لفاظی ہو. جو ہے حقیقت بیانی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اب اتنا سننے کے بعد کوئی بھی ایمان والا ان سے ملنا جلنا، دعوت، بیعہ، شادی، رشتہ پسند کرے گا نہیں کرے گا انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ آپ سب سے یہی امید ہے. اور آپ تو ہیں ہی الحمدللہ صاحب، ایسی مجلس میں آتے ہی کیوں، آپ دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بھائی آپ جانتے ہیں، آپ اگر کسی کو اچھی بات کا حکم دیں گے اور بری بات سے منع کریں گے، کتنا بڑا ثواب ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جو تیرے بندے لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے، پروردگار انہیں کیا ملے گا؟ تو رب قدیر کی جانب سے جواب ملا، موسیٰ انہیں ہر کلمے کے بدلے، یعنی ہر بات کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ معمولی کام کر رہے ہیں. اگر آپ نے بیڑا اٹھا لیا ہے کہ بھائی لوگ راہ راست پر رہیں، ہمارے معاشرے میں جو گندگی پھیل رہی ہے، آپ کے دل میں درد ہے، آپ کی نیت خالص ہے کس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کو بچائیں، کیسے ہمارے بچے ان کے مدرسوں میں پڑھنے نہ جائیں، ہمارے مکاتب میں آئیں. ارے بھائی آپ دیکھیے نا، اسلامی برکاتی اسلامک سینٹر کھلے ہوئے ہیں، دوسرے ہمارے مدارس اہل سنت کھلے ہوئے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان میں خود جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، تعلیم حاصل کریں، تاکہ بد مذہبوں کا اثر ہم پر نہ ہو سکے. سب سے بڑی چیز یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا مکاتب میں، شروع ہی میں انہیں مسلک اعلیٰ حضرت بھٹی میں پلا دیا جاتا ہے. فائدہ یہ ہوگا، میں نہیں کہتا، اب جیسے یہ بچہ ماشاءاللہ فرقان، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، بڑا اچھا قرآن پاک، کتنی اچھی نعت مصطفیٰ، مناقب شریف پڑھتے ہیں یہ. تو میں نہیں کہتا کہ بھئی، حالانکہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنا ہے اللہ اس بچے کو عالم دین باعمل بنائے، ہم سبوں کے بچوں کو اللہ حافظ قرآن باعمل، عالم دین باعمل بنائے. اور جن کے بچے ہم میں سے راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بنائے اللہ. تو یہ تو ضروری نہیں کہ بھئی کوئی عالمی بنے، پڑھنے کے بعد ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل بننا بھی چاہیے، پڑھائی بری چیز نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو بچپن میں گھٹی میں جو کچھ پلایا جا رہا ہے نا، اس کا اثر انشاءاللہ مرتے وقت تک رہے گا، کوئی بدمذہب بہکا نہیں سکے گا. تو کیا یہ فائدہ آپ کم سمجھ رہے ہیں؟ اور ان مکتبوں کا جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر کے ارے یار چھوڑو نا، فلانا مدرسہ چل رہا ہے، سارے مدارس اہل سنت ہماری سراخوں پر، سب کی خدمت ہمیں کرنا چاہیے، لیکن انہیں بھی آپ زندہ رکھو، اس لیے کہ ان سے بہت بڑا فائدہ میں نے بمبئی میں دیکھا. بھئی آپ تو مجھ سے زیادہ بعض لوگ تجربے کار ہیں، میں نے خود دیکھا کہ ایک چھڑی ہاتھ میں ہے، 50 بچے بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، ایک مکتبے میں کسی محفل میں جناب جی پڑھا رہے ہیں،
ایک بچہ ادھر سنا رہا ہے، ایک ادھر سنا رہا ہے، ادھر پڑھ رہا ہے، چاروں طرف بچے پڑھ رہے ہیں. اب وہ سنٹی مار کے جتنا سنا سنایا، جو ہوا ٹھیک. کسی نے الحمد پڑھا، کسی نے الحمد پڑھا، معاذ اللہ، جیسا پڑھا ویسا پڑھا، ہو گیا کام، قرآن ختم ہو گیا. اور اس کو سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آئی. یہاں فائدہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک سپارہ اگر قرآن پاک کا صحیح طرح سے برکاتی اسلامک سینٹر کے ذریعے بچے نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ پورا قرآن وہ صحیح پڑھ لے گا، کیونکہ اس کی زبان ٹوٹ جائے گی، صحیح مخارج ادا ہوں گے. پا پا کی جگہ سے نکلے گا، تا تا کی جگہ سے نکلے گا، سواد سواد کی جگہ سے نکلے گا. یہ ساری چیزیں جب وہاں سے نکلیں گی نا، جو قرآن کی آیت پڑھے گا صحیح پڑھتا نظر آئے گا. میں نہیں کہتا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے عالم ہی بن جائے، حافظ ہی بن جائے، قاری ہی بن جائے، لیکن اتنی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جب تک زندہ رہے گا اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، نماز صحیح کر کے پڑھے گا. یہ فائدہ کوئی کم ہوگا ہمارے آپ کے بچوں کو؟ میں تو یہ مثال دے رہا ہوں اس بچے کی، جن کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان مدارس میں. تو برکاتی اسلامک سینٹر، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی وہاں سے کوئی مجھے کچھ یہ دے کر کے بھیجا گیا میں اس کی اشاعت کروں. لیکن چلتے ہیں نا، آپ لوگ میں سے بہت سارے خدمت گار ہیں اس کے، اس لیے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے چند جملے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں نا، واقعی بڑے سعادت مند ہیں، بہت سعادت مند ہیں. 60 سال کے آدمی کو آپ دیکھو گے بھائی، قرآن 60 سال نماز پڑھتے ہو گئے اور قل هو اللہ شریف کی آیت اس کو سورہ صحیح پڑھنے کو نہیں آئے گی، سورہ فاتحہ شریف صحیح یاد نہیں ہوگی، تو بتاؤ نماز صحیح ہوگی؟ تو کیوں اپنی نمازوں کو بگاڑیں ہم؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب نمازیں صحیح ہو جائیں گی نا تو انشاءاللہ جب تک جئیں گے نماز صحیح پڑھتے رہیں گے. ہم اور آپ قبر میں چلے جائیں گے، ثواب ہمیں ملتا رہے گا. تو یہ کم بڑی بات ہے. تو آپ اس طرف بھی توجہ دیں. عقیدہ جو ہے نا ان بچوں کا محفوظ جب ہو جائے گا بچپن میں تو انشاءاللہ آخر تک پھر یہ بچے خود کی بھی سنیت کو بچائیں گے اور دوسروں کی بھی سنیت کو انشاءاللہ بچانے کی کوشش کریں گے. بھئی فصل تو آپ کو لگانی ہی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم بیج ڈال کے آئے اور فوراً وہ اتنا بڑا پودا، اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو فرما دے. لیکن طریقہ تو یہی ہے، قانون، بیج بھی ڈالنا پڑے گا آپ کو، کھاد بھی دینا پڑے گا آپ کو، صفائی بھی کرنا پڑے گی آپ کو. اگر کیڑے مکوڑے لگتے ہیں کبھی پودوں میں تو جو کیڑے مکوڑے مارنے کی دوا آتی ہے نا وہ بھی مارنا پڑتی ہے کہ نہیں مارنا پڑتی؟ تو یہ جو فصل ہے نا اس میں بھی کچھ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں، جانتے ہیں؟ وہابی، رافضی، دیوبندی، تبلیغی جتنے ہیں نا یہ کیڑے مکوڑے ہیں سب. جب یہ کہیں سے لگنے کی کوشش کرے نا تو اپنے طور پر ان پر بھی جو دوا مار سکتے ہیں مارے آپ. اب جو بھی دوا کا استعمال آپ سمجھے، اس دوا کا نام مجھے نہیں معلوم اس وقت، لیکن کئی نام ہو سکتے ہیں اس دوا کے، لیکن انہیں بھگانا ہے اور ان کی حفاظت کرنا ہے. اس لیے کہ پودے سے اگر پھل کھانا ہے تو آپ کو حفاظت کرنا ہوگی ہر طریقے سے، اور خصوصی طور پر ان پودوں کی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی حفاظت آج اگر سب سے بڑی ہے تو بد مذہبوں سے بچانا ہے میرے بھائی. اگر بد مذہبوں سے آپ نے بچا لیا تو ایمان سلامت ہوگا. ایمان سلامت ہوگا تو انشاءاللہ نماز بھی صحیح ہوگی، مسلمان بن کے جیے گا، اور اللہ کی رحمت سے فاروق اعظم کے صدقے، حضرات صحابہ کرام کے صدقے ایمان پر دنیا سے جانا نصیب ہو جائے گا. حضرات گرامی وقار، بات چل رہی تھی جو میں نے عرض کیا. آگے لکھتا ہے حضرت محمد، حضرت علی، دیکھیں کتنی بڑی گستاخی کی، معاذ اللہ. کیوں غلطی کی حضرت جبریل امین نے معاذ اللہ اس کے دھرم کے مطابق؟ اس لیے کہ دونوں تو ہم شکل تھے. اور آگے لکھتا ہے بدماش، جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے ہم شکل ہوتا ہے. معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین آمین. آپ دیکھیے نا، انسان کی بھی مثال نہیں دی معاذ اللہ. یہ ہے صاحب محبت کرنے والا، معاذ اللہ. کچھ محبت کرنے والے نہیں جہنم کے ٹھیکیدار بن چکے، آپ سمجھ لیں. اگر کسی کے دل میں ذرا بھی محبت ہو تو چھوڑ دینا، ان سے ایمان کو بچانا ہے. اس لیے کہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ، اہل بیت کی بارگاہ میں کہیں یہ ادا پسند نہیں کی جائے گی. آپ سمجھ لیجیے گا. غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، ارے یار وہ بھی تو نام لیتا ہے نا، وہ بھی تو کھچڑا پکاتا ہے نا. ارے وہ پکاتا ہو کھچڑا، اس کا کھچڑا گوبر کی طرح ہے. سننے کے یہاں کی چٹنی ہو نیاز کی، وہ کھا لو محبت کے ساتھ. اس لیے مسلمانوں بچو، اپنے آپ کو بچاؤ ان سے، ورنہ ایمان نہیں بچے گا تو کچھ بھی باقی نہ رہے گا. جان تو جانی ہی ہے. 50 سال، 10 سال، 20 سال، ارے بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟
جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ ایسی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرما دے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ بھائی اللہ ہی تو اسلام پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا، یہ کیوں فرمایا گا؟ اسی لیے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی تو کوشش کریں مسلمان بنے رہنے کی۔ تو آج کے دور میں مسلمان بنے رہنے کے لیے بد مذہبوں سے بچنا ضروری ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنا ضروری ہے۔ کوئی لاکھ بہکائے، ہمیں کسی کے بہکانے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق حرف آخر ہے۔ الحمدللہ سیدھی بات ہے بھائی۔ آپ کے سامنے بہت سارے فتنے آئیں گے آج، موبائل میں دیکھو تو طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، کوئی اوجڑی کے مسئلے کو نکال کر کے اتنی ساری وہ پیش کر رہا ہے، کوئی نکال کر کے پیش کر رہا ہے، آپ اس چکر میں پڑھو ہی مت، ایک لفظ کہہ دو ہمیں اعلیٰ حضرت کی تحقیق حرف آخر ہے۔ الحمدللہ ہمیں کسی کی ہم کسی کو نہیں کہتے، کوئی نکال رہا ہے نکالتا رہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے سامنے ہم کسی کی تحقیق کو نہیں مانیں گے۔ الحمدللہ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت سرکار کی تحقیق حرف آخر ہے۔ الحمدللہ اللہ اس پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اس کتاب کا نام تذکرۃ الائمہ، ملا باقر مجلسی، صفحہ نمبر 78، جو یہ روایت آپ کو سنائی۔ ایک اور سنیں ان کی شیطانیت۔ حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، بدماشوں کو اتنی بھی توفیق ہوتی ہی نہیں، لکھتا ہے حضرت محمد نے جس خدا کی زیارت کی وہ 30 سال کا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ 100 بار، معاذ اللہ کروڑ بار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ لکھتے بھی شرم نہیں آتی واقعی کہ کیا لکھ رہے ہیں۔ آگے لکھتا ہے اوپر کا آدھا حصہ کھوکھلا، معاذ اللہ، اس شیطان کا باپ جا کر کے دیکھ رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، ذرا سوچو تو صحیح، اور نیچے کا حصہ ٹھوس، معاذ اللہ، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خدائے پاک کو نہیں، اس طریقے کے جو اس نے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں بت ہوتے ہیں۔ ارے کچھ کھوکھلا ہوتا ہوگا اوپر، وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پتھر کے یا کسی چیز کے بنا دیتے ہیں، کچھ ٹھوس کچھ کھوکھلا، ایسا لگتا ہے کہ بتوں کو خدا مانتا ہے، معاذ اللہ۔ خدائے پاک کی شان میں یہ تو ہی نہیں جملے، معاذ اللہ۔ تو بتاؤ جن کے عقائد اتنے گھناؤنے ہوں ان سے ہم اٹھک بیٹھک رکھیں گے؟ بولو میرے بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے، سب کی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک مجلس ہے آپ کی، ایسے موقعوں پر آپ کا اتنا تشریف لانا کثیر تعداد میں، واقعی میں آپ کو بار بار مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مجلس کو، ہم سبوں کی محفل کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ درود شریف اور پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا نام جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ یہ ساری کتابوں کے نام بھی اس لیے لکھ کر کے محفوظ کر لیے گئے کہ آپ کو دشواری نہ ہو کہ بھائی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، تو یہاں لکھا ہے، دیکھ لے بھائی لا کر کے۔ کتنا بھی بدلے گا کتاب کو تو زیادہ نہیں بدل پائے گا، اور میرے خیال سے یہ جو رافضی ہے نا یہ نہیں بدلتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی کچھ بد مذہبوں کے تعلق سے بھی سن لیجئے، اس لیے کہ وقت میں کچھ گنجائش ہے ابھی۔ درود شریف پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسلمان جو بد مذہب ہیں ان کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاننے کے لیے مندرجہ ذیل حدیثیں آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اذا رأیتم صاحب بدعۃ فاکفروا فی وجہہ فإن اللہ یبغض کل مبتدع۔ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روی سے پیش آؤ، یہ نہیں کہ محبت سے پیش آؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا ارے یار اسلام نے تو اخلاق سکھایا ہے، ارے اخلاق کس کے ساتھ سکھایا ہے؟ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ سکھایا ہے۔ یا پھر اگر کوئی کافر ہے اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جائے گا تو چلاؤ اخلاق، لیکن جو جان بوجھ کے کلمہ پڑھ کے
اور پھر رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے معاذ اللہ، حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے معاذ اللہ، حضرات اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے معاذ اللہ، اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑائے معاذ اللہ، تو بتاؤ اس سے خوش دلی کے ساتھ ملو گے؟ فرماتے ہیں کہ ترش روئی سے، یعنی چہرے کا جغرافیہ میں غصہ ہونا چاہیے، پیش آؤ، اس لیے کہ خدائے تعالی ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے گا، لوگ کہتے ہیں کہ یار اعلیٰ حضرت کے وہاں بہت سختی تھی، مفتی اعظم سرکار نے بہت سختی کی، لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ نے بہت سختی کی، وہ کہتے ہیں نا کسے کسے کاٹیں گے، اتنے کو کاٹ دیا الگ ہو کے رہیں گے۔ تاج الشریعہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تو لوگوں نے سب نگاہوں سے دیکھ لیا، جو لوگ کہتے تھے نا کہ کتنوں کو کاٹیں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا، الحمدللہ تاج الشریعہ کے تشریف لے جانے کے موقع پر سب دیکھ لیا گیا۔ آپ کو زیادہ کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو حق پر قائم رہتا ہے نا اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اپنی رحمت سے۔ یہ اللہ کی طرف سے نصرت و تائید تھی جو اس موقع پر ظاہر ہو رہی تھی، الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدائے تعالی کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، اور نہ کوئی نفل نہ فرض، کچھ قبول نہیں۔ دسیوں حج کرے، کتنے روپیہ لٹاتا پھرے، کتنی سبیلیں لگا لے، اگر بد مذہب ہے تو کچھ اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اور ایمان والے ہو گھر میں بیٹھ کر ایک گلاس پانی پہ سرکار امام حسین کی نیاز دلا دو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں اپنی قبر انور میں رہتے ہوئے اپنے غلاموں پر نگاہ کرم فرما دیں گے، اللہ ان کے صدقے یہاں بھی بیڑا پار فرما دے گا، وہاں بھی بیڑا پار فرما دے گا۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے آپ جو سن رہے ہیں۔ اچھا ہاں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب ایمان ہی اس کے پاس نہ رہا تو بتا دوستی آپ کیوں کریں گے اس سے؟ کوئی عقل مندی کی بات تو ہے نہیں۔ اور سنیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے گا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہمارے علماء اہل سنت، اہل البدع کلاب اہل النار، بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے وہ؟ آگے حضرت ابراہیم نے میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، فرمایا جس نے کسی بد مذہب کی عزت کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ اللہ کی پناہ۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، چائے پلانا، دعوتیں بلانا، کھلانا، آپ چاہیں گے کہ کوئی اسلام کے ڈھانے پہ مدد کرے؟ ارے بھی بابری مسجد شہید ہوئی، کون سے مسلمان کا دل نہیں دکھا ہے؟ آپ سوچئے، ایک مسجد شہید ہوئی، مسجدیں کب باقی رہیں گے؟ جب دین باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ تو یہاں مسجد ڈھانے پر اتنا دکھ ہے تو اسلام کے ڈھانے پر کوئی دکھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو ان کی عزت کر رہے ہیں، جو چائے پلا رہے ہیں، دعوتیں کھلا رہے ہیں، اپنے یہاں بلا رہے ہیں، ان کے یہاں جا رہے ہیں، ان کی بیٹیاں لے رہے ہیں، اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں، معاذ اللہ عزت نہیں ہے ان کی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اسلام کو ڈھانے پر مدد کر رہے ہو، معاذ اللہ۔ آپ سوچئے تو صحیح کتنا بڑا گناہ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک جو آپ نے سماعت فرمائی، آگے سنیں، بد مذہب کی تعظیم سے اسلام کے ڈھانے پر مدد کیسے ہو جائے گی؟ یہ سوال ہوا پیدا۔ تو حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علی رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، بد مذہب کی عزت کرنے میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے۔
بد مذہب کی عزت کرنے میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے، اور سنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ اشیت اللمات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 پر حضرت شیخ محقق نے تحریر فرمایا۔ آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے سختی کی ہے، ارے اعلیٰ حضرت نے وہ دیا ہے جو پہلے کے بزرگوں نے عطا فرمایا ہے۔ ہم دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بد مذہب اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ کسی مریض کی عیادت کو جاتے ہیں نا، بد مذہب کی بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہنوں میں اپنے بچے کے ذہن میں بٹھانا ہے۔ ارے روزی دینے والا اللہ ہے نا، یہ تو بیکار کی بات ہے، اس سے یہ نہ ہوگا تو وہ نہ ہوگا، وہ نہ ہوگا تو وہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک چاہے گا تو بے حساب روزی ہم سنیوں کو عطا فرمائے گا، اسی کے کرم سے ملے گی، اور مل رہی ہے، انشاءاللہ ملے گی۔ فرمایا گیا اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو۔ ان کے ساتھ کیا، جا کر کے سبھی لگی ہوئی تو ان کا شربت پیتے ہیں لوگ، معاذ اللہ۔ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کیا ہوا یار، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی نا۔ یہاں تو لوگ، بہت سارے لوگ فری ہو جاتے ہیں مکہ شریف جا کر، مدینہ شریف جا کر، بغل میں مصلی لگا ہے اور ٹائم عصر کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ ہوش نہیں ہے۔ ارے بھائی شافعیوں میں جو ٹائم ہوتا ہے عصر کا، وہ جب شروع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں ظہر کا وقت رہتا ہے حنفیوں میں، آپ کو معلوم ہے نا۔ اب وہ شافعیوں کے حساب سے وہاں وہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ بغل میں مصلی دبا کہاں جا رہے ہو، کہا جماعت میں جماعت، نماز کا وقت نہیں ہوا عصر کی، وہ جماعت میں شریک ہونے کو جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا، بھائی وہ سمجھے گا کہ عصر پڑھ لی۔ اور تو جو نقصانات ہیں الگ، پہلے تو یہی موٹا نقصان آپ دیکھیں، بھائی نماز کی وقت سے پہلے نماز ہو جائے گی، نہیں ہوگی نا، تو عصر کا وقت نہیں ہوا تو عصر کی نماز نہیں ہوئی، جب نہیں ہوئی تو ایک نماز چھوڑنے کا گناہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور مکہ شریف میں ایک گناہ کتنے گناہ کی برابر ہے؟ 1,00,000۔ اس کا مطلب 1,00,000 نمازیں چھوڑنے کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا اس نے۔ اب وہ سمجھ رہا جماعت سے نماز پڑھ لی، بےہودہ کہیں کا۔ ارے علماء سمجھاتے ہیں تو لوگ یار الٹا سمجھتے ہیں کہ ارے یہ مولانا لوگوں کو تو اپنی روزی روٹی کے بڑی ماشاء اللہ، یہ روزی روٹی نہیں، یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذہن میں رہے آپ کے۔ علماء کو بدنام کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ بہت سختی کرتے ہیں، یہ تو سب پرانی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ پرانی باتیں نہیں، آپ کے ایمان کو نئی کرنے کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ ان باتوں کو سمجھو گے، سنو گے، دل میں رکھو گے، انشاءاللہ ایمان نئے سے نیا ہوتا رہے گا، تازی ہوتا رہے گا ایمان۔ تو وہاں جانے کے بعد بھی ہم کو چھوٹ بالکل لگام ہماری کھول نہیں گئی، جو حکم ہم پر یہاں ہے وہ وہاں پر ہے۔ جب ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی ان کے پیچھے تو وہاں کیسے ہوگی؟ چاہے کعبہ شریف کا امام ہو یا مسجد نبی شریف کا امام ہو، تو آپ پر ضروری تو نہیں، جب امام نہیں ہے ہمارا تو ہم نہ پڑھیں جماعت سے، اپنی نماز پڑھیں۔ ہاں ہمارے گروپ میں اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ امام ہے، ان کے پیچھے امام بنائے نماز پڑھ لیں، کمرے پہ پڑھ لیں۔ ارے بھئی آپ نے اگر کمرے پہ بھی نماز پڑھ لی جماعت سے، تو پورے حرم شریف کا جو علاقہ ہے، ہر جگہ ایک نیکی پر لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا بہت سارے لوگ، ہماری ماں بہن بیٹیاں، بڑی غلطی میں عورتیں بھی جاتی ہیں اور دیکھو تو وہیں جا کر کے نماز پڑھتی ہیں۔ ارے بھائی وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھیں تنہائی میں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کعبہ شریف جائیں، طواف کریں اور پھر آ کر واپس ہو جائیں، اپنے کمرے پہ چلی آئیں، کمرے پہ نماز پڑھیں گے تو بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا الحمدللہ۔ ایسا تو ہے نہیں میرے خیال سے، آپ کے علم میں ہو تو بتائیں کہ صرف کعبہ شریف کے حدود میں نماز پڑھو گے جبھی 1,00,000۔ ارے بھائی حرم شریف کے بارے میں ہے کہ حرم شریف میں اگر ایک نیکی کرو گے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب۔ تو جتنے کمرے ہیں میں سمجھتا ہوں سب حرم شریف کے حدود میں ہیں، وہ سب کے سب، تو ہماری ماں بہن بیٹیوں کو وہاں جا کر کے بے پردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھائی طواف کرنے میں تو ایک یہ ہے کہ مجبوری ہے، منہ نہیں ڈھک سکتے،
اور وہاں تو ہیبت بھی اتنی ہوتی ہے آدمی پر، جلال کا عالم ہوتا ہے، کعبہ شریف سامنے، مجال نہیں ہوتی کسی پر نگاہ کی، اور ایسے میں کوئی بے غیرتی کرے تو وہ جانے۔ لیکن اس کے بعد ہماری ماں بہن بیٹیاں ساتھ میں ہوں تو کوشش یہ کریں کہ وہ اپنی نمازیں اپنے کمروں پر ہی ادا کریں، وہاں پر بے پردگی ہو، جسم کوئی نظر پڑے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ بہرحال آپ دیکھیں اس حدیث شریف کو ابو داؤد نے حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے اور عقیل اور ابن عبان نے حضرت انس سے روایت کیا رضی اللہ تبارک عنہم اجمعین۔ یقیناً یہ حدیث مبارک انہی کلمہ گو نام نہاد مسلمانوں کے حق میں ہے جو بظاہر نماز روزہ کرتے ہیں مگر بدعقیدگی کی وجہ سے گمراہ ہوئے، مگر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کی اس لیے حد کفر کو نہ پہنچے، مگر جو کوئی گستاخی کر دے وہ تو کافر و مرتد ہی ہو گئے۔ یہ جو مطلب بیٹھو مت، یہ مت کرو، وہ مت کرو، بچایا تمہیں بد مذہب اگر کوئی ہے، لیکن جس نے گستاخی کر دی پھر تو وہ کافر و مرتد ہو گیا، اس کے پاس بیٹھنا تو اور بھی زیادہ وبال کا سبب ہوگا، یہ آپ ذہن میں رکھیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بالکل بد مذہبوں سے دوستی قطعی طور پر آپ مت کرو۔ ہم جانتے ہیں اگر کسی موقع پر بھائی ان سے تو لین دین کی بھی ممانعت ہے، لیکن کہیں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پولیس میں جانا ہوا کوئی ہے تو ایسے جائیں، جیسے کہ بیت الخلاء میں آدمی جاتا ہے ضرورت پوری کی باہر آ جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر کے کوئی ایسا تو نہیں کہ انگلی گنتا رہے وہاں بیٹھ کر کے، تو اس لیے یہ نہیں کہ دوستی جمائی جائے اس سے، یا چائے پانی ضروری ہے یا شادی بیاہ ضروری ہے، نہیں میرے بھائیوں، ان سے بچنے ہی میں دنیا آخرت کی عافیت ہے۔ اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنی حضرات کو سنیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف اور پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے ہیں ان کا حکم کتنا سخت ہے، کیوں بچایا گیا ان سے؟ مرتد کا حکم، وہ مرتد جو کہ کھلم کھلا اسلام سے پھر گیا اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ حاکم اسلام تو اسے 3 دن قید میں رکھے، پھر اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے فبیہا، ورنہ اسے قتل کر دے۔ در مختار مئے شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 286۔ اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور ہماری طرح نماز روزہ بھی کرتے ہیں مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی دوسرے نبی کی توہین کر کے مرتد ہو گئے تو وہ چاہے سنی بریلوی ہی کہے جاتے ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھو کتنی سختی کی ہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی سنی بریلوی کہے اور وہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اسے چھوڑا جائے گا معاذ اللہ۔ آپ دیکھیے ان کے ساتھ کتنی سختی ہوگی، یہ بھی انہوں نے لکھ دیا، یا وہابی دیوبندی بادشاہ اسلام ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ لیجئے گا، اسی لیے تو ہے نا حضرت علامہ نظامی صاحب علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر لکھا، تحریر فرمایا حضرت امام قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے اقدس میں پہنے ہوئے جوتے شریف کی توہین کر دی، جیسے معاذ اللہ کہتے ہیں نا ہوٹل کو ہوٹلیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ نام بگاڑ کر کے نا، ایسی جوتے شریف کو اگر کلمہ تصغیر کے ساتھ اگر کہہ دیا، چھوٹے پن سے مطلب بغیر تعظیم کے، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں لا تقبلو توبتہ، اور وہ ایسا کافر ہو جائے گا کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے اقدس سے لگنے والے جوتے شریف کی توہین کر دے معاذ اللہ تو وہ کافر ہو جائے، تو جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہینی جملے کہے، بتاؤ وہ کیسے مسلمان رہے گا؟ کافر و مرتد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہمیں بولو۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادی کرو بچوں کی تو مال بعد میں دیکھو، ذات بعد میں دیکھو، پہلے یہ دیکھو کہ سنی مسلمان ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے معاذ اللہ کہیں وہابیوں میں اپنی بچی کو دے دیا تو کیا خدا کے آپ سے پوچھ گچھ نہ ہوگی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے اپنی بچی کو خود زنا کے لیے پیش کر دیا معاذ اللہ۔ ارے بھائی نکاح ہی نہیں ہوگا تو بتاؤ پھر یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں جائز کا راستہ کہاں سے ملے گا؟
جب جائز کا راستہ نہیں ہوگا تو زنا نہیں ہوگا. تو مسلمان خود ماں باپ ہو کر 16 سال اپنی بچی کو پالا، 18 سال، 20 سال، 25 سال، اور پالنے کے بعد میں معاذ اللہ اس گناہ کے لیے کسی کو پیش کرے، بڑی غیرت کی بات ہے. میں کہتا ہوں مال نہ ہو، دولت نہ ہو، اگر ایمان والا بچہ ہے اپنی بچیوں کو دے دو، انشاءاللہ خوش رہے گی، یہاں بھی اور وہاں بھی رہے گی. اور کسی وہابی کے ہاتھ میں دے دو گے تو جہنم کا ایندھن بن جائے گی. اس لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ. کیا آپ نے نہ سنا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد عبداللہ، حضرت مبارک ان کا نام، والد کا نام عبداللہ. کیا اذان ہو رہی؟ اپنی تو نہیں ہے. اپنے آگے آواز ہے. شروع کروں؟ اچھا. عصر کی نماز تو یہیں ہوگی انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں اب دیکھیے مرتد کے بارے میں بات چل رہی ہے نا، آپ لوگ سنتے ہیں مرتد. تو اب مرتد سے کون ہے وہ بتا رہے ہیں. حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ابھی آپ نے سنا کہ مرتد کسے کہتے ہیں، کہ بھائی کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دے معاذ اللہ، یا کسی بھی نبی کی شان میں توہین کرے تو وہ مرتد ہے. مرتد اگر ارتداد سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا مقبول ہے. صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں مگر بعض مرتدین مثلا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اس کی توبہ مقبول نہیں، اور کوئی کلمہ کفر کا اس نے بول دیا اور ایمان لانے کے بعد وہ اسلام سے پھر گیا تو اس کی توبہ تو مقبول ہے. لیکن اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا کسی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو یہ ایسا مرتد ہو گیا کہ جس کی توبہ بھی توبہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسلام اسے قتل نہ کرے، لہذا توبہ کے بعد بھی قتل کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ عند اللہ اگر اس نے سچی توبہ کی ہے دنیا میں
عند اللہ مقبول ہو جائے، لیکن اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ایسا شخص توبہ کرنے کے بعد بھی قتل کیا جائے گا۔ آپ سوچئے، کوئی معمولی حکم ہے اس کا، اور ہم بالکل دھڑلے سے شادی بیاہ، چائے پانی، بلانا چلانا سب چالو ہے ہمارے ہاں، دوستی معاذ اللہ۔ نہیں بھائی، اسلام کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن فرماتے ہیں مرتد، لیکن نبی کے گستاخ کو قتل کرنا چونکہ بادشاہ اسلام کا کام، اور یہ ہمارے یہاں ممکن نہیں، ہمارے یہاں یہ ممکن ہے نہیں بھائی، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ تو اب موجودہ صورت میں مسلمانوں پر یہ لازم ہے، ہمارے یہاں تو اسلامی حکومت نہیں ہے نا، تو یہ ممکن نہیں۔ اب ممکن نہیں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ سنیں، موجودہ صورت حال میں مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ایسے لوگوں کا مذہبی بائیکاٹ کریں، ان کا ذبیحہ نہ کھائیں۔ یہ ذہن میں رکھیں گے آپ؟ ارے بھائی، ان کا ذبیحہ کیسے صحیح ہوگا؟ گوشت کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کٹنے سے لے کے تک پلیٹ میں آنے تک مسلمان کی آنکھ سے اوجھل نہ ہوا، اور وہاں تو ذبح کرنے والا ہی وہاں بھی ہے معاذ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج فاتحہ کی برکتیں نہیں ملتی، فاتحہ کی برکتیں ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کیا ختم ہو گئی؟ اپنے اپنے ہاتھ سے ختم کر لی۔ وہابی کے یہاں کا گوشت لے کے آؤ گے، فاتحہ کی برکتیں کیا ملیں گی آپ کو؟ ارے بھائی، دنیا کا کام کر رہے ہو، ولیمہ کر رہے ہو، اتنا خرچ، دو چار آدمی بھاڑے کے ہی سنیوں کو کھڑا کر دو کہ بھائی کاٹنے کے ٹائم آپ دھیان رکھو، ذبیحہ اپنے ہاتھ سے کرو۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ لاپرواہی سے آرڈر دے دیا ہم نے کسی وہابی کے ہوٹل میں کھانا آ رہا ہے صاحب چالی مار سے، اور دھڑلے سے چکن کھائی جا رہی ہے۔ مت کھاؤ چکن، کھا لو چٹنی، کیا ضرورت ہے اس چکن کی؟ مردار کی، مردار کا آگے کیا ہوگا؟ تو نہیں، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ذبیحہ نہ کھائیں، ہمیشہ یاد رکھیں آپ۔ ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کریں، ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کریں، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن ہونے دیں۔ جہاں ہماری چلتی ہو اتنی، ہمارے اہل سنت کے اگر قبرستان ہیں ہمارے، تو کوشش کریں کہ ان کو نہیں، اس لیے کہ وہ آئے گا تو عذاب ہوگا نا اس پہ، اور مسلمان تو ایسوں کے پاس رہے اللہ والوں کے کہ رحمت ہی رحمت کی بارش ہے نا بھائی، ان پر رحمت کی بارش ہوگی، چینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں گے اچھوں کے صدقے میں۔ تو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہر سنی مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ جو واقعہ میں عرض کر رہا تھا، میرے ذہن میں بات آئی، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ہمیں نا دیکھتے ہیں کہ بھائی بنگلہ ہو جبھی ہماری بیٹی دی جائے گی، بنگلہ ہو جبھی بیٹی لی جائے گی، کار ملے گی، موٹر سائیکل ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا، اس کے گھر میں یہ نہیں ہے۔ ارے ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اتنا سمجھ لو۔ اگر ظاہری طور پر یہاں کچھ نہ بھی ہوا تو اللہ چاہے گا آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ اگر ایمان والے کو بیٹی دے دی یا ایمان والی کی بیٹی لے لی، دونوں طرف سے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ حضرت عبداللہ جو ہے نا، جو مبارک کے بیٹے، ان کے والد کا نام مبارک علیہ رحمہ، تو یہ بہت زبردست عالم دین، بہت فقیہ، بڑے امام اعظم علیہ رحمہ کے شاگرد۔ ان کے والد جو تھے ایک قاضی صاحب تھے، بہت بڑے قاضی صاحب۔ اس علاقے میں چیف جج کو کہا جاتا، اسلامی حکومت تو چیف جج ہوتے ہیں قاضی لوگ، تو بہت ان کے پاس مال متاع، باغ باغیچے، یہ اللہ نے بہت دولت دی تھی۔ اب یہ ہوا کہ قاضی صاحب اپنے باغ میں گھومنے کے لیے گئے، انگوروں کا سیزن تھا۔ اب یہ حضرت مبارک جو تھے، حضرت عبداللہ کے والد، یہ ان کے یہاں نوکر تھے، ملازم تھے، ان کے یہاں غلام تھے، اس زمانے میں غلام باندھی۔ اب یہ ہوا، کہا کہ مبارک کہ جی حضور۔ قاضی صاحب گئے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باغ میں، کہا کہ انگور لے کر کے آؤ۔ اب انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، انہوں نے لا کر کے انگور کا خوشہ رکھ دیا، لیجئے حضور تناول کیجئے، کھائیے۔ انہوں نے کھایا، ایک دم کھٹا انگور ہوتا ہے نا، کھٹے میٹھے دو رنگ کے آپ جانتے ہی، کھٹا انگور۔ کہا کہ کھٹا انگور ہے بالکل، دوسرا لاؤ۔ اب اتفاق کی بات تھی، دوسرا جو توڑ کے لائے انہوں نے صاف دیکھا ہوگا، صاف دیکھ کر کے لائے، وہ بھی کھٹا۔ اب تو قاضی صاحب کو جلال آ گیا، اتنے دنوں سے باغ میں رہ رہے ہو تم، برسوں سے نوکری کر رہے تھے غلامی، تم کو یہ بھی نہیں معلوم کھٹا کون سا میٹھا کون سا؟ حضرت مبارک نے کہا تھا، حضور آپ نے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، کھٹا میٹھا تو جب پتا چلے جب کہ میں نے کھا کے دیکھا ہو، میں نے آج تک ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے آپ کے باغ کا۔
اس لیے کہ امانت میں خیانت ہوگی. مسلمانوں یہ طریقہ تھا زندگی گزارنے کا ہمارے بزرگوں کا. ایک دانہ انگور کا بھائی انہوں نے چھوڑا ہوگا, اگر کھا لیتے تو کیا وہ پکڑ تھوڑی کرتے, لیکن نہیں, ایک دانہ بھی انگور کا نہیں. معاذ اللہ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اللہ ماشاء اللہ, سب کی تو نہیں لیکن کچھ ہیں, لاکھوں روپے کسی کے آ جائیں تو آدمی ڈکار بھی نہیں لیتا دینے کے لیے. معاذ اللہ. جس کا ادھار ہو وہ پہنچ جائے تو سینے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اپن سے لے لے گا کیا؟ معاذ اللہ, اپن سے لے لے گا نہیں. اگر دینے کے لائق ہے اور کسی کا نہ دیا تو ہر وقت گناہ کا میٹر چلے گا. یاد رکھنا ہمیشہ. آدمی سوتا رہے گا لیکن گناہ لکھا جاتا رہے گا. حالانکہ سونے کے بعد فرشتے نہیں لکھتے اس لیے کہ آدمی سو گیا, لیکن اگر کسی کا قرض لے کر ہم دینے کے لائق ہیں اور واپس نہ دیا معاذ اللہ ٹال مٹول کی, تو گناہ کا میٹر سوتے وقت بھی جاری رہتا ہے. ہم نے پڑھا. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اگر کسی کا ہے تو ادا کر دو, اس لائق نہیں ہو تو آگے بڑھ کے معاف کرا لو. اس لیے کہ حرام اکٹھا کرنے کے بعد قیامت کے دن کچھ ملے گا نہیں. قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ ایک آدمی آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کر کے, نیکیوں کے انبار خوش ہو رہا ہوگا, لیکن جیسے رب کے حضور حاضر ہوگا دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا چھینا ہوگا, کسی کا کھایا, سب اکٹھے ہو جائیں گے. فرمایا جائے گا اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں. ساری نیکی ختم ہو جائیں گی اور حقداروں کا حق باقی رہے گا. اب کیا ہو؟ حکم ہوگا حقداروں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں اور اسی کے سبب سے کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین. بتاؤ کیا ہوگا اس دولت کا؟ حرام کی دولت اکٹھی کر کے کسی کا کھا کے نہیں. بھائی کسی کا ہے تو اسے راضی کرو, محبت سے پیش آؤ. اور اگر آپ بھی یاد رکھیں اگر کسی پر آپ کا ہے اور آپ اس لائق ہیں, سہولت دے سکتے ہیں, سامنے والا دینے کے لائق نہیں ہے تو اپنے بھائی کو سہولت دے دو, مہلت دے دو. اگر آپ نے مہلت دے دی نا تو اگر 1 لاکھ آپ کا قرض ہے تو قرض کا قرض رہے گا اور روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے. بڑے فائدے کی چیز ہے. بلکہ میں نے تو پڑھا ایک جگہ, حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں علیہ رحمت و رضوان کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا. کیا لکھا دیکھا انہوں نے؟ کہ صدقہ کرنے والے کو اللہ 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا؟ 10 گنا. ایک کسی کو دو گے نا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ ہم سبوں کو دینے کے لائق بنائے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم میں اس لائق نہیں ہے اللہ جلدی سے جلدی ہم سب کی روزیوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. بڑا مزہ آتا ہے نہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا. جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ مزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, اس لائق فرما دے اللہ. دولت ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کی تو کچھ نہ کیا. میں سمجھتا ہوں انسان اگر للہیت کے ساتھ خرچ کرے نا تو بڑا سکون اس کے دل کو ملے گا اللہ کی رحمت سے. اس لیے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ اللہ کے ولیوں کی شان میں تو ہے ہی, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کی شان میں بھی فرمایا گیا قرآن پاک میں. آپ پڑھیں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ حزن و منال ہوگا. تو حضرات اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جو صدقہ کرے جنت کے دروازے پہ خواب میں انہوں نے لکھا دیکھا, جو صدقہ کرے تو کتنا ثواب؟ 10 گنا. اور انہوں نے لکھا دیکھا جو کسی کو قرضہ دے اسے 18 گنا ثواب ملے گا. اگر اس لائق ہو کسی بھائی کا کام چلا سکتے ہو تو اس میں بھی کچھ بخل کنجوسی مت کرنا بلکہ چلا دینا کام, اس لیے کہ 18 گنا. ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو, یار پیسہ صدقہ دینے کے بعد تو واپس بھی نہیں لیتا آدمی تو 10 گنا, اور قرضہ دے کے تو واپس بھی لے گا 18 گنا. تو آواز آئی اس لیے کہ قرضہ مجبور ہی لیتا ہے, قرضہ جو لیتا ہے نا ضرورت مند ہی لیتا ہے, اور صدقہ کبھی کبھی مالدار بھی لے لیتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں صدقے کے لائق لے لیتے, اور قرضہ کب لیتا ہے آدمی جب ضرورت ہوتی ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت کا پورا کرنا یہ بڑا محبوب ہے, اس لیے 18 گنا ثواب کا وعدہ فرمایا گیا. کسی کو 1 روپیہ قرض دو گے تو 18 گنا ثواب, اور اگر مہلت دے دو گے تو روزانہ اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. لیکن یہ نہیں معاذ اللہ ہمارے پاس ہے اور ہم مہلت لیں تو پھر اس کا گناہ بھی ہوگا نہ دینے والے پر. اس لیے اگر کسی کا قرض ہے آپ دینے کے لائق ہیں دے دیجئے, اور اگر نہیں ہے اس لائق اپنے بھائی کو جا کے منا لیجئے. اس لیے کہ سامنے سینہ تان کے کبھی کھڑے مت ہونا ہے. جس کا قرضہ ہے نا اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے مت ہونا. اگر ہے تو محبت کے ساتھ واپس کرنا, اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا, اس کا بھی دل خوش ہوگا, ورنہ تو ناراض جائے گا اور زیادہ گناہ ہوگا. اس لیے ان باتوں پر توجہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمت و رضوان میں عرض کر رہا تھا, جب انہوں نے کہا تو
کہا کہ میں نے تو ایک دانہ بھی اس میں سے نہیں کھایا. آپ کے علم میں آنا چاہیے اگر یہ کپڑا 10 روپے کا بنا, مثال کے طور پر 9 روپے حلال کمائی کے ہیں, 1 روپیہ حرام کا ہے, تو حدیث پاک میں ہے جب تک بدن پہ کپڑا رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی. یہ حرام کا معاملہ ہے. اور حلال کا معاملہ, اگر دن بھر محنت کرنے کے بعد ہاتھ گاڑی لگائی, ہاتھ گاڑی کھینچی, دکان پہ ٹینشن رہا, دماغ لڑایا نوکروں سے, یہ ہوا, تھک تھکا کے آئے, عشاء کی نماز پڑھی, بستر پہ لیٹے, حلال کمائی کی تگ و دو میں رہے, دن بھر مصروف رہے, مشغول رہے, آئے, فرمایا گیا آنکھوں میں نیند آنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, دونوں چیزیں. اس لیے مسلمان ہو کر کے حرام کھانا, جوا کھیلنا, شراب پینا, رشوت لینا, سٹے بازی, حرام خوری, شراب, یہ سب, ان ساری چیزوں سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ کا فضل ہے آپ سب میں نہیں, لیکن جو ہیں معاشرے میں انہیں بھی بچانے کی کوشش کرو. اس لیے کسی کو ایک مثال ہے, گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے نا, گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ان پر اگر کوئی معاملہ ہو تو آپ بھی جائیں. تو اس لیے یہ نہیں کہ بھئی اپن تو اچھے ہیں نا, اپنے کو کیا کرنا, اپنے کو کرنا نہیں, اپنی کوشش ہو تو اپنے بھائیوں کو بچانا ہے ہمیں نا, اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم. اس لیے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان نے کہیں لکھا ہے کہ محرم کمیٹیاں تو بہت بنتی ہیں, لیکن اصلاح کمیٹی کب بنے گی؟ اصلاح کمیٹیاں قائم کرو, نوجوان مل کے کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنا ہے, اپنی بلڈنگ میں قائم کرو, گلیوں میں قائم کرو, بااثر لوگوں کو ملاؤ, اور کوئی تمہاری مانے گا, کوئی ان کی مانے گا, کوئی ان کی مانے گا. کوئی نوجوان پھسل رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, محبت سے سمجھاؤ, کسی کی ڈانٹ ٹپٹ سے کام چلے وہ ڈانٹ ٹپٹ سے کام چلائے, لیکن راہ راست پہ لوگوں کو لاؤ. یہ تمہارا بہت بڑے ثواب کا کام ہوگا, ایسے ثواب کا کام ہوگا کہ جس کے ثواب کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ ہم سبوں کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں, اچھی باتوں کا حکم دینا, بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا. اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ حضرت مبارک نے, حضرت عبداللہ کے والد, کہا کہ میں نے تو کبھی کھایا ہی نہیں. قاضی صاحب حیران رہ گئے, خاموش, اتنے بڑے باغ میں انگوروں کے کبھی ایک دانہ نہیں. کہا کہ حضور کھاتا تو پتہ چلتا کون سا میٹھا ہوگا کون سا کھٹا ہوگا, جب میں نے کھایا ہی نہیں تو مجھے کیا اندازہ ہے. کہا ٹھیک ہے. اپنے گھر پہنچے, بڑی حسین لڑکی تھی ان کی, چاروں طرف سے پیغام آ رہے تھے, عمرا کے وزرا کے, قاضی صاحب کا ایک دور تھا, کہیں سے سوچ رہے تھے کوئی اچھا رشتہ ملے, اچھا رشتہ ملے, اپنی بچیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا بہت اچھی بات ہے. گھر پہنچے, بیوی کو بلایا, کہا تھا ہمیں اپنی بچی کے لیے رشتہ چاہیے تھا. کہاں چاہیے تھا؟ کہ بہت اچھا رشتہ میری نظر میں آیا ہے. کہ کون سا رشتہ؟ کہ ہمارے باغ میں جو ہمارا غلام رہتا ہے نا اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا سوچئے, امیروں کے رشتے آ رہے تھے, وزیروں کے آ رہے تھے. کہا کہ کیوں؟ جیسا آپ چاہیں. فرما بردار بیویاں تو یہی ہوتی ہیں, ورنہ تو گریبان پکڑ کے لٹک جاتی کوئی ایسی بیوی ہوتی. میری بچی اتنی حسین غلام کے ساتھ میں. کہا کہ نہیں, جیسی آپ کی مرضی, لیکن بچی سے پوچھ لو. بچی بھی بڑی نیک خاتون تھی. بلایا, کہا کہ بیٹا میری ایسے ایسے مرضی ہے کہ ابا جان آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی, اب کیسے کر سکتی ہوں. سبحان اللہ. آج کی بچیوں کا عالم, داڑھی اگر ٹوپی لگا لی نا لڑکے نے تو بہت ساری لڑکیاں فیل کرتی ہیں. ماشاء اللہ, بہت سارے گھروں سے یہ شکایتیں ملتی ہیں, داڑھی ہے نا اس پر لڑکے کے رشتہ نہیں ہوگا. ماشاء اللہ, داڑھی نہیں. ایک عالم دین نے کہا تھا سارے نوجوان ایسا کریں, داڑیاں رکھا لیں, پھر دیکھیں کہ بچیاں کہاں جائیں گی. داڑھی والوں کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ رشتہ ہوگا؟ داڑھی یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے, یہ تو زینت ہے مرد کی داڑھی. جس طریقے سے بال عورتوں کی زینت ہے, ایسی داڑھی مرد کے چہرے کی زینت ہے. مذاق مت اڑاؤ, بلکہ داڑھی والوں کو اولیت دو. حضرت مبارک علیہ رحمت و رضوان, ہندی غلام, کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابا جان جیسی مرضی ہو. بلا لیا مبارک کو باغ سے. کہا حضور کیا حکم ہے؟ کہا ہمیں ایک بات کرنا چاہتے ہیں راز کی. کہا سنو. کہا کہیے. کہا سن لو, ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتے ہیں. حیران رہ گئے. ایک غلام کی شکل میں تھے, باغ میں رہتے تھے, گھر میں آنا بھی نصیب نہ, وہی روٹی پہنچ جائے. حیران. کہا کہ حضور آپ کی بچی اور ہم.
کہا کہ ہاں میرا یہی فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں نے تمہاری دیانتداری اور ایمانداری کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ لیا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ دیندار کو ترجیح دیا کرو شادی کے معاملے میں، لڑکی کا معاملہ ہو لڑکے کا معاملہ ہو، اگر دینداری کو ترجیح دو گے انشاءاللہ لڑکی بھی خوش رہے گی اور لڑکا بھی خوش رہے گا۔ تو جانتے ہو فیضان کیا ملا، برکتیں کیا ملی؟ اسی لڑکی قاضی صاحب کی اور یہی ہندی غلام حضرت مبارک کا جب نکاح ہوا تو پیدا ہونے والی اولاد کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے پہچانتی ہے، جو امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں، فقیہ اعظم ہیں، بڑے محدث ہیں۔ یہ ماں باپ کی نیکیوں کا صلہ ہے جو بچوں کو نظر آتا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں بھی برکتوں سے نوازے گا۔ آپ ہرگز اپنے بچوں کا نکاح بد مذہبوں میں نہ کریں، اہل سنت و جماعت دیکھیں، اچھا بھی دیکھیں، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ سنی مسلمان ہو، صحیح العقیدہ۔ اللہ پاک ہمیں سارے بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کو اہل سنت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا قدیر ساری وباؤں کو مولا ہمارے سروں سے دور فرما، سارے مسلمانوں کے سروں سے دروں سے گھروں سے دور فرما۔ ہمارے بچے بچیوں میں جو نیک نہیں ہیں مولا انہیں بھی نیک بنا دے، انہیں بھی نمازی بنا دے، ہم سبوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب قدیر کی بارگاہ کرم میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔